ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم کتاب الرسوم والبدعات پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے مختلف رسومات اور بدعات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پیدائش اور ختنہ وغیرہ سے متعلق بدعات۔ چھٹی کی تقریب۔ مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد نام رکھنا بھی درست ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو فوراً نام رکھ لیں بچے کی پیدائش کے بعد، اور اگر 7ویں دن نام رکھیں تو دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نام رکھنے کے لیے چھٹی کے نام سے تقریب منعقد کرنا اور اس میں کسی بزرگ کا بچے کو چھٹے دن دودھ پلانا وغیرہ بے اصل رسم ہے۔ اس کا اسلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں۔ ختنہ کی دعوت۔ بعض علاقوں میں لڑکوں کے ختنے کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور وہ لوگ اس کو ضروری اور واجب تصور کرتے ہیں۔ نہ کرنے والوں کو آڑ دلائی جاتی ہے، یعنی جو کوئی اس طرح نہیں کرتا، تقریبات وغیرہ نہیں کرتا، ان کو شرم دلائی جاتی ہے۔ اور ایسی دعوتوں کے لیے استطاعت نہ ہوتے ہوئے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو قرضہ لے کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کا ختنہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، دیر سے کر دیا جاتا ہے، ٹال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام ناجائز ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سالگرہ منانا۔ سالگرہ منانا، پیدائش سے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی منانا اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہے، ترک کرنا، چھوڑنا لازم ہے۔ نماز سے متعلق بدعات۔ نوافل کے بعد اجتماعی دعا۔ سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے اس طرح اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ اجتماعی دعا بدعت ہے اور اس پر وقت کے تمام جید اکابر علماء کرام کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ جید اکابر علماء یعنی معتبر، قابل اعتبار بڑے بڑے جو علماء ہیں، ان سب کی تصدیق موجود ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ اجتماعی دعا کے اہتمام میں مندرجہ ذیل قباحتیں ہیں۔ نمبر 1، نوافل کے بعد اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد ہی میں نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ فرائض کے بعد سنن اور نوافل گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ اجتماعی دعا کی وجہ سے ان کو وہاں رکنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، نوافل بھی وہاں ادا کرتے ہیں، حالانکہ نوافل گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 2، نوافل کی رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی کوئی زیادہ پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا پڑھتا ہے، لیکن جب اجتماعی دعا کا التزام کیا جاتا ہے تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہنا پڑتا ہے، اور اگر امام یا کوئی مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس لیے نوافل کے بعد کی دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا، خصوصاً اس کی پابندی بالاتفاق بدعت ہے، یعنی اس طرح انتظار کرنا اور مخصوص کر لینا، یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ نماز عید اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا۔ شریعت میں مصافحہ اور معانقہ، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا اور معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا، صرف ملاقات کے وقت مسنون ہے، یعنی جب کسی سے ملیں اس وقت مسنون ہے، جیسے کوئی باہر سے آئے یا کسی سے دیر بعد ملاقات ہو رہی ہو۔ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ، تبع تابعین، تابعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل روافض شیعہ کی ایجاد ہے اور بدعت ہے۔ فقہا کرام رحمہم اللہ نے انتہائی وضاحت سے تحریر فرمایا کہ
کہ فرمایا ہے کہ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے، یعنی جو بھی اس بدعت کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو روکا جائے۔ یہ حکم نماز کے بعد فوراً معانقہ کرنے کا ہے۔ ویسے عید کے بعد بوقت ملاقات مصافحہ و معانقہ کرنا درست ہے، یعنی عید کے دن اگر کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس سے مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، درست ہے۔ کسی مصلحت سے بدعت کا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، البتہ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ضروری ہے جبکہ ماننے کی امید ہو، ورنہ روکنا ضروری نہیں۔ غرض یہ کہ نماز عید کے بعد خود کسی سے مصافحہ وغیرہ نہ کریں، البتہ اگر کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی ہو تو اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے، یعنی اگر ملاقات کی نیت سے یا عرصے بعد یا دیر بعد یا ویسے ہی نماز کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس کو نماز کے بعد کرنا سنت سمجھ کر کی جائے یا دین میں ثواب سمجھ کر کیا جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا۔ کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد باعث اجر و برکت ہے، لیکن اس کے لیے نمازوں کے بعد کا وقت خاص کر کے اجتماعی ہیئت بنانا اور آواز سے آواز ملا کر ذکر کرنا جس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہو جائز نہیں ہے، یعنی ایسی شکل بنا لینا، ایسی صورت بنانا کہ جس میں سب مل کر ذکر کر رہے ہوں اور اگر آس پاس لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو نماز میں پریشانی ہو، یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانہ میں رائج ہے۔ یہ جائز نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو بدعت کا مرتکب قرار دے کر مسجد سے نکال دیا تھا، لہٰذا اس بدعت کو چھوڑنا واجب ہے۔ طلبات اچھی طرح مسائل کو آپ یاد کر لیجئے گا، اگلے سبق میں ہم مزید اس کے متعلق جو بدعات ہیں وہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔